أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء واولاده واصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وآنس المذنبين رحمة للعالمين. عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين بيوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلوات. مومنین کرام، مجلس ترحیم ہے ایک مرحوم و مغفور، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے. سامعین گرامی، ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے. قرآن پاک میں 3 مقام پر یہ جملہ ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ایک مقام پر نہیں، 3 مقام پر. ایک جگہ اللہ پاک اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرماتا ہے: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَمِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. محبوب، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا کہ آپ کو موت آ جائے گی اور لوگ ہمیشہ رہیں گے. نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. پھر ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر کسی نے مرنا ہے اور پھر تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. اور یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مرنا. یہ دنیا دار فنا ہے. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: دنیا دارو ممرکم لا دارو مقبرکم. یہ دنیا، یہ راستہ ہے، راستہ، یہ منزل نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں. مولا فرماتے ہیں: نادان ہے وہ شخص جو راستے کو گھر سمجھ کے بیٹھتا ہے، جو راستے کو منزل سمجھ کر بیٹھتے ہیں. اس راہ سے گزر کر آخرت کی منزل میں ہم نے پہنچنا ہے. وہ ہر کسی نے مرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے
اکثروا ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم ذکر موت سے گھبراتے ہیں۔ موت کا موضوع پسندیدہ موضوع نہیں ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ ہارون عباسی نے خواب دیکھا تھا کہ میرے دانت سارے گر گئے خواب میں۔ اس نے معبر بلوائے، تعبیر بیان کرنے والے، کہ میرے خواب کی تعبیر بیان کریں۔ ایک تعبیر بیان کرنے والے نے تعبیر یہ بیان کی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے سارے رشتہ دار تیری نگاہوں کے سامنے مر جائیں۔ اس کو یہ تعبیر بڑی ناگوار گزری۔ ہارون نے اس تعبیر بیان کرنے والے کو کوڑے مروائے اور جیل میں ڈال دیا، زندان بھیج دیا۔ دوسرا معبر آیا، وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ہارون، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری زندگی تمام رشتہ داروں سے لمبی زندگی ہے، تیری زندگی طولانی ہے۔ اس تعبیر پہ وہ خوش ہو گیا اور تعبیر بیان کرنے والے کو انعام بھی دیا، عزت و احترام سے نوازا۔ شرفا، نتیجہ تو دونوں باتوں کا ایک تھا۔ تو پہلے کو کوڑے کیوں مروائے، دوسرے کو انعام کیوں دیا؟ اس لیے کہ پہلے کی تعبیر میں موت کا ذکر آ گیا، دوسری تعبیر میں اس کی لمبی زندگی کا ذکر آ گیا۔ یہ دلیل ہے کہ انسان زندگی کے، حیات کے موضوع پر خوش ہوتا ہے اور موت کے موضوع سے گھبراتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب نبی کریم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرو، تو شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ موت کسی سوئی ہوئی چیز کا نام ہے، اور ہم موت کو یاد کرنے لگ گئے تو شاید موت جاگ جائے گی اور ہم ہی موت کا لقمہ بن جائیں گے۔ بات ایسے نہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الناس نعام اذا ماتوا انتبہوا، فرمایا موت نہیں سوئی ہوئی، لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آئے گی، جب موت کا تھپڑ لگے گا، تب انسان بیدار ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان موت کے آنے سے پہلے بیدار بھی ہو جائے اور موت کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ بولو، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کو یاد کرو گے تو وہ پہلے آ جائے گی اور یاد نہیں کرو گے تو وہ ٹل جائے گی۔ لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں لمحہ بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ ہاں، موت کو یاد کرنے کے کچھ فائدے نبی کریم نے بیان فرمائے۔ جو مومنین احباب بہت پیچھے بیٹھے ہیں، آگے دائیں بائیں کچھ جگہ ہے، اگر کچھ دوست آگے آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ صلوات سارے پڑھ دو۔ دائیں طرف گنجائش ہے، مومنین آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دو۔ اب تھوڑا ہے، موت کو یاد کرنے کے کچھ فائدے نبی کریم نے بیان فرمائے۔ ذکر الموت یمیت الشہوات، موت کو یاد کرنے سے شہوات مر جاتی ہیں۔ یہ جو حیوانی نفسانی خواہشات ہیں یہ مر جاتی ہیں، جسے موت یاد ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، یقلع منابت الغفلہ، غفلت کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے تذکرہ موت۔ موت کو یاد کرنے والا پھر غافل نہیں رہتا۔ تیسرا فائدہ، یقوی القلب علی مواعید اللہ، اللہ کے وعدوں پر یقین پختہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس بندے کا رب کے وعدوں پر ایمان پختہ ہوتا ہے جسے موت یاد ہے۔ چوتھا فائدہ، رسول اللہ نے فرمایا، کوئی شاہ ہے یا گدا، کوئی امیر ہے یا غریب،
اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی جسے یہ علم ہو کہ میں نے مرنا ہے، موت جس کے پیش نظر ہو۔ ایک دور دراز کا رہنے والا صحابی پیغمبر آقا کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں بہت دور رہتا ہوں، آپ کی طرف سے واعظ اور مبلغ مجھ تک نہیں پہنچتے کہ مجھے واعظ اور تبلیغ کریں۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، بات سن لو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں بھی اور ائمہ کے زمانے میں بھی جب لوگ نبی پاک کے پاس آتے تھے یا امام معصوم کے پاس آتے تھے تو نبی اور امام سے واعظ اور موعظہ سننے کی تمنا کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں واعظ کرو، موعظہ کرو۔ اور آج معاف کرنا، دونوں گھروں کے ہاں موعظہ ختم ہو گیا، نہ کوئی واعظ کرنے والا ہے نہ کوئی واعظ سننے والا ہے۔ اور اگلی دکھ کی بات یہ ہے کہ دونوں گھروں میں واعظ اور موعظہ کی مجلس کو ناکام اور فیل مجلس سمجھا جاتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے امام مجتبیٰ کو وصیت کی نہج البلاغہ میں جملہ یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اصل بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھنا علم و حکمت کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے۔ اور میرے بھائیو، یہ واعظ، یہ موعظہ، یہ دلوں کی حیات کا سبب بنتا ہے، دل زندہ ہوتے ہیں۔ آج ہماری مجالس سے موعظہ ختم ہو گیا، آج ہماری مجالس سے موعظہ ختم، نہ کوئی بانی واعظ اور موعظہ سننے کی خواہش کرتا ہے، نہ کوئی سامعین میں سے موعظہ اور واعظ سننے۔ تو ظاہر خطیب کیوں کریں گے موعظہ؟ جس خطیب کو یہ پتہ ہو کہ واعظ کرنے سے تو میری مجلس فیل ہو جائے گی، وہ موعظہ کیوں کرے گا؟ اور خدا کے لیے واعظ، سب سے پہلا واعظ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر نبی کریم کی ذات واعظ کرنے والی واعظ، اور تمام ائمہ واعظ ہیں۔ امیر المومنین کے سارے چاہنے والے بیٹھے ہو، کوئی ایک خطبہ مولا علی کا، کوئی ایک مجلس اور مولا علی کوئی ایک تقریر دکھا دو جس میں مولا علی نے واعظ نہ کیا اور نصیحت نہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کا کوئی ایک خطبہ نہج البلاغہ میں، آج ہم خطبات کہتے ہیں، ہاں جی، حقیقت میں وہی مجلسیں ہیں مولا علی علیہ السلام کی، کوئی تقریریں ہیں مولا علی علیہ السلام کی، یہ خطبہ بھی ہے مولا علی کا ایسا جس میں واعظ اور نصیحت کی بات نہ کی گئی۔ دوستو، ہمارا ہر انسان نے جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برادر عزیز کے والد بزرگوار اس لحاظ سے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ ایک عالم دین بیٹا کو دنیا میں چھوڑ کے گئے۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں نبی کریم کی ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ رحمت کل نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اسی دنیا میں قبض روح سے پہلے جنہیں جام کوثر پلایا گیا۔ 3 طرح، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو قبض روح سے پہلے، موت سے پہلے اسی دنیا میں جام کوثر پلایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ باقی ساری دنیا جو خوش نصیب ہوں گے، جو حقدار ہوں گے، وہ مرنے کے بعد قیامت کو محشر جب بپا ہوگا تو حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ حوض کوثر کی تمنا تو ہر کسی کو ہے۔ بخاری اور مسلم نے لکھ دیا ہے، کچھ لوگ ہوں گے امت پیغمبر کے دوڑیں گے حوض کوثر کی طرف، ارشاد پروردگار ہوگا روک دو ان کو، مت جانے دو حوض کوثر پہ، محبوب تو نہیں جانتا تیرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ لیکن 3 طرح کے لوگ ایسے جنہیں زندگی میں موت سے پہلے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے۔ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ فرمایا پہلے خوش نصیب وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن اور دین کا علم سکھایا۔ اللہ اکبر،
ہاں ایک دینی طالب علم جو معارف قرآن کو سیکھنے کے لیے جس ماں باپ نے بھیجا، ہاں قرآن و اہل بیت کے علوم سے آشنا کرنے کے لیے جس بیٹے کو ماں باپ نے بھیجا، اللہ کا رسول فرما رہا ہے اس ماں باپ کو موت سے پہلے دنیا میں ہی کوثر سے سیراب کر دیا۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ۔ بہت سارے ماں باپ صرف اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، میرے بیٹے کا کاروبار اچھا ہو، میرے بیٹے کا روزگار اچھا ہو، میرا بیٹا پیسہ خوب کمائے، میرا بیٹا باہر سیٹل ہو جائے، میرے بیٹے کو امریکہ کا ویزا مل جائے، آسٹریلیا میں جگہ مل جائے۔ میرے دائیں بائیں نجفی علماء بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے مسئلہ شریف عرض کر رہا ہوں، سب فقہا نے لکھا جس ملک میں تمہارا دین ایمان خطرے میں پڑ جائے وہاں سے ہجرت کر جانا واجب ہے۔ ابھی یہ فیس بک پہ ایک سروے آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جن افراد کو 70 سال تقریباً ہو گیا نا یو کے میں، یورپ میں، یو کے پاؤنڈ تو اچھے لگتے ہیں، ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں، جن کو 60-70 سال ہو گئے ہیں یو کے میں، ان کی نسلیں دین بھول چکی ہیں، اسلام بھول چکی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں مسلمان ہوا ہے، ان کے دین اسلام کا خاتمہ ہو چکا ہے بھائی۔ مجھے ایک ملا شخص یو کے کا رہنے والا، اتنی بڑی کوٹھی تھی کشمیر میں، خدا کی قسم بندہ حیران ہوتا تھا، رو پڑا ہوا میرے سامنے۔ میں نے کہا روتے کو اتنی ریل پیل؟ اس نے کہا جی جہنم میں جانا ریل پیل کو، ہماری نسل برباد ہو کے رہ گئی، ہماری بیٹیاں ہماری نگاہوں کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ کو لے کے آتی ہیں، ہم روک نہیں سکتے ان کو، کہاں گیا اسلام، کہاں گئی شیعت، کہاں گیا دین، کہاں کی غیرت، صرف اس لیے کہ پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے۔ جس ماحول علاقے میں تمہارا دین خطرے میں ہو، فقہا فرماتے ہیں وہاں سے نکل جانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کے والد کے درجات متعالی فرمائے، بلند فرمائے، اور نبی کریم کی یہ بھی حدیث ہے نا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، میرے بھائی دنیا میں رہ جائے گا، لیکن انسان کا نامہ اعمال 3 کاموں کی وجہ سے بند نہیں ہوگا۔ یہ کریم کا کرم نہیں، بندہ مر گیا نامہ اعمال کھلا ہے، نیکیاں کے لیے، نیکیوں کے لیے بھی کھلا ہے اور گناہوں کے لیے بھی کھلا ہے۔ توجہ کیجئے ذرا، نامہ اعمال کھلا ہے، مرنے کے بعد نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، گناہ بھی لکھے جائیں گے۔ سامنے گرامی نبی کریم نے ارشاد فرمایا وہ ماں باپ جو ولد صالح چھوڑ کے جائیں، نیک بیٹا چھوڑ کے جائیں، جب تک وہ نیک اولاد دنیا میں رہے گی ماں باپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ یہ ولد صالح یدعو لہو، ولد صالح یدعو لہو، یہ خود ماں باپ کے لیے نیک اولاد کا وجود ہی صدقہ جاری ہے۔ یہ کریم کا یار کتنا کرم ہے کہ اولاد نیکی جو کرے گی نا، اولاد کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس ماں باپ کو بھی اجر ملے گا جس نے ایسی نیک اولاد چھوڑی۔ والد صالح چھوڑ کے گئے، طالب علم چھوڑ کے گئے، مکتب اہل بیت کا، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جسے جام کوثر زندگی میں پلایا جائے گا۔ دوسرا بندہ کون ہے؟
سرکار دو عالم نے فرمایا جس اولاد پر ماں باپ دنیا سے راضی گئے ہیں اس اولاد کو بھی کوثر دنیا میں بلایا۔ جو ماں باپ کا مطیع تھا، جو ماں باپ کا فرمانبردار تھا، جو اطاعت گزار تھا، جس نے ماں باپ کی خدمت کی، خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ میرے مشاہدے میں ہیں جو ماں باپ کے مر جانے پر صرف اس لیے روتے تھے کہ ہم خدمت سے محروم ہو گئے۔ اب ہم کس کی خدمت کریں؟ جس اولاد سے ماں باپ راضی گئے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے موت سے پہلے، قبض روح سے پہلے اس کو بھی کوثر پلایا جائے گا۔ اور تیسرا نبی کریم نے فرمایا جو بیوی شوہر کی عزت کی رکھوالی ہو اس کو بھی جانو کوثر پلایا جائے گا۔ جو بیوی، جو خاتون خانہ شوہر کی عزت کی محافظ بنے، شوہر کی عزت کی پاسداری کرے، اس کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں شوہر کی عزت آبرو پر حرف نہ آنے دے، اپنے کردار سے اس کی عزت کو بلند کرے، اللہ کا رسول فرماتا ہے قیامت تو بڑی دیر بعد برپا ہوگی، موت سے پہلے ہی اس کو کوثر پلا دیا۔ ایک سلوات پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا دار فنا ہے یار، مر جانا ہر کسی۔ کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ تو کسی پنجابی شاعر نے کہا نا جی، دور عدم تو ننگے پنڈے آندا اس جہانے، دور عدم تو ننگے پنڈے آندا اس جہانے، یارو ایک کفن دی خاطر کنا پیدا کرتا، یارو ایک کفن دی خاطر کنا پیدا کرتا۔ اچھا، میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے میرا مشاہدہ میری زندگی میں ایک کفن بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور بھائی خدا کی قسم، لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی، ارب پتی، ایک شخص مرا، ایک مدرسے کے طالب علموں نے چندہ کر کے اس کو کفن دیا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے موت آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک قیامت کا دن ہے جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن آئے گا جس دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، پورا پورا بدلہ۔ دنیا نہیں ہے کوئی کسی کا حق کھا جائے، کوئی کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، کوئی کسی مزدور کی مزدوری دبا گیا، کوئی کسی بہن کا حق کھا گیا، کوئی کسی بیٹی کا حق کھا، پورا پورا اجر۔ نبی کریم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آئے ناقہ پہ سوار ہو کر، آقا کو سلام کیا، یا رسول اللہ میں دور سے آیا ہوں، میرا سفر بڑا دور کا ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے، یا رسول اللہ مجھے بس تھوڑے سے وقت میں نا اسلام سمجھا دیں کہ دین اسلام کیا ہے۔ تو یہ چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو آیات کی تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ذرہ برابر ذرہ خیر کو، نیکی کو انجام دیا، قیامت کے دن وہ نیکی بھی اس کے سامنے ہوگی، اور جس نے ذرہ برابر شر گناہ کو انجام دیا وہ بھی اس کے سامنے تھا۔ عربی بادیہ نشین تھا، کوئی پڑھا لکھا عالم انسان نہیں تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ واقعاً یہ حق ہے، سچ ہے؟ فرمائے میرے رب کا فرمان یہی ہے
کہ ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آئے گی، اس پر جزا پائے گا، اور ذرہ برابر شر انجام دے گا، اس پر سزا پائے گا۔ کہتا ہے بس یا رسول اللہ آپ کا میں شکر گزار ہوں، بس میرے لیے اتنا کافی، میں سمجھ گیا اسلام کیا ہے۔ ناکہ کو پلٹایا، خدا حافظ یا رسول اللہ۔ بعض صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب شخص تھا، دین اسلام سیکھنے آیا تھا، دو آیات سن کے واپس چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا خبردار اس کے بارے کچھ نہ کہنا، آتا فقیہن، یہ فقیہ بن کے ہو گیا۔ معلوم ہوا انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے دو آیات ہی کافی ہیں۔ دو آیات ہی انسان کی زندگی کا دھارا موڑ سکتے ہیں، دو آیات ہی انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہے دار فنا اور آخرت ہے دار بقا۔ تو کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ ہیں زندگی کے دو جہاں، ہیں زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ۔ تو میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ یوم الحساب ہے، وہ روز جزا ہے۔ ہائے ہائے، اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ پھر فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ انتہائی توجہ چاہوں، قرآن پاک نے کامیاب انسان کا تعارف کروایا اس حصے میں۔ خالق کی نگاہ میں کامیاب کون ہے؟ ایک ذمہ دار سے پوچھو گے نا کامیابی، وہ کسی اور چیز کو کامیابی سمجھتا ہے۔ منجی دا ریٹ چنگا لگ جائے، کنک دا ریٹ چنگا لگ جائے، ہاں جی، کھاد سستی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تاجر کسی اور چیز کو کامیابی سمجھتا ہے، ایک سیاستدان کسی اور چیز کو کامیابی سمجھتا ہے، ایک اہل علم، ایک طالب علم کسی اور چیز کو کامیابی سمجھتا ہے۔ میں نے تو بھائی التماس کی ہے، جو آپ آگے آنا چاہیں تو اگر جگہ ہے اندر، اگر زحمت کریں تو، جن کے آگے جگہ تھوڑی سی خالی پڑی ہے وہ ذرا محبت سے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے میری طرف؟ ہر بندہ کے نزدیک کامیابی کا میزان الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رب کریم کس کو کامیابی فرماتا ہے؟ خالق کی نگاہ میں اصل کامیابی کیا ہے؟ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا، وہی شخص ہے جو حقیقت میں کامیاب۔ اصل کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت پہنچ جائے۔ ہم امریکہ پہنچنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جنت پہنچنا کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دونوں فعل ماضی مجہول کے صیغے علماء کرام تشریف فرمائے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو جہنم سے بچ گیا، فرمایا نہیں جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، اور یہ بھی رب نے نہیں فرمایا جو جنت داخل ہو گیا، فرمایا ادخلا جس کو جنت داخل کر دیا گیا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جہنم سے بچنا بھی اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں، جنت جانا بھی اس کے فضل کے بغیر ممکن ہے۔ اب یہ قرآن نے تعارف کروایا کہ کامیاب کون ہے۔
ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، متفق علیہ حدیث مبارک، اور اتنی معتبر حدیث کہ ہندوستان میں تشیع کی رد میں جو کتاب لکھی گئی تحفہ اثنا عشریہ، صاحب تحفہ نے اس حدیث کو اپنے تحفہ میں ذکر کیا اور اس کی صداقت کا اعتراف کیا کہ پیغمبر کی حدیث صحیح ہے اور سچی ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن تو بھی کامیاب ہے، تیری راہ پر چلنے والے ہوگا۔ یا علی تو بھی کامیاب، تیری راہ پر چلنے والے بھی۔ اور یار مولا علی کی راہ وہی راہ ہے جو رسول اللہ کی راہ ہے۔ مولا علی کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ خدا کی قسم اگر اہل سنت کی کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ آپ کا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فرماتی ہیں، علی عالم الناس بالسنہ، بی بی فرماتی رسول اللہ کی سنت کا سب سے بڑا عالم علی ہے۔ سنیے ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کا سب سے بڑا عالم، رسول اللہ کی سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام۔ تو پھر جو مولا علی کی راہ ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ کی راہ ہے۔ اگر رسول کی سنت مولا علی بہتر جانتا ہے پھر مولا علی سے پوچھنا چاہیے نا کہ رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ صلوات توجہ ہو گئی حضرات گرامی۔ جلیل مرتبہ صحابی رسول اللہ کے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی، اگر منابع یا سنت میں حدیث موجود نہ تو میں مجرم ہوں۔ نبی کریم نے جناب عمار یاسر کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا کہ سارے اولاد آدم ایک وادی میں اکٹھی ہو، علی تنہا دوسری وادی میں ہو، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ لوگوں کے پیچھے نہ جانا، مولا علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ کیا نبی کریم نے خوبصورت فرمایا عمار جو علی کے پیچھے چلتا ہے، جو مولا علی کی راہ پر چلتا ہے، مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ آپ نے تو حضرت عمر کے بارے سنا نا، وہ فرماتے تھے علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، پیغمبر کی حدیث بتا علی نہ ہوتے ساری امت ہلاک ہو جاتا۔ مولا علی کی راہ، مولا علی سے بہتر پیغمبر کی سنت کو کوئی نہیں جانتا، یہ ام المومنین فرما رہی ہے۔ ام المومنین کی بات بڑی منطقی خوبصورت ہے۔ دیکھیے کسی بھی انسان، سنت کیا ہوتا ہے؟ کسی کا طور طریقہ، اس میں نا سنت میں رفتار بھی، گفتار بھی، کردار بھی، کردار بھی، عمل بھی، گفتگو بھی، سوچ بھی، عقیدہ بھی، یہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں۔ تو کسی بھی انسان کا طور طریقہ، آپ سارے گواہی دو، میری تائید کرو گے، وہ بندہ سب سے بہتر جانتا ہے کسی انسان کے بارے جس نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ آپ کا بھائی آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے، میرا بھائی مجھے سب سے بہتر جانتا ہے۔ خدا کی قسم جتنا وقت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا، کائنات میں کسی دوسرے بشر نے اتنا وقت رسول کے ساتھ نہیں۔ سب سے زیادہ وقت مولا
علی علیہ السلام نے گزارا، اور کتنا وقت گزارا دو جملوں میں کہا کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک جو ہستی سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جی اس لیے تو ڈاکٹر شریعتی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ شریعتی کہتا ہے، سننا، شریعتی کہتا ہے کہ ہم نے مولا علی کا دامن تھاما ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ بھائیو مرزان ہے، حق سچ کی تلاش کرنی چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کو تھامنا چاہیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، وہ غلط کہتے ہیں کہ مریں گے جو قبر میں جائیں گے تو نکھیڑے ہو جائیں گے، تو پھر خدا کے بندے قبر میں جا کے نکھیڑا ہونا ہے تو پھر انبیاء کیوں بھیجے اللہ؟ بولو، نبی ایمان کیوں آتا ہے؟ وہ حق سچ بتانے کو آتا ہے۔ تمہیں شک رہ گیا کہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا الحق و علی الحق انہما لن یفترقا؟ یہ جملہ کیا خوبصورت ہے۔ فرمایا حق اور علی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگلا جملہ یہ قابل توجہ، اللہم آتر الحق ایسے دار علی۔ رسول اللہ دعا کر رہے میرا اللہ حق کو پھیر دے جن علی پھر جائے، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی معیار حق ہے۔ کیا خوبصورت روایت ہے یار، اگر کان بیٹھے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل المرتبت صحابی رسول اللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ارن الحق، یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے، حق دکھائیے، مجھے صرف حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے ورنہ حجرے میں داخل ہو جائے۔ ابن مسعود روایت کرتے ہیں میں جب حجرے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، مولا علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن مسعود نے دیکھا حق کی بندگی میں مصروف ہے، حق کی بندگی میں مصروف۔ ابن مسعود کہتا ہے میں حق کو دیکھتا رہا۔ مولا امیر المومنین جب قنوت پر پہنچے تو دعائے قنوت مولا امیر المومنین کی یہ تھی، اللہم بحق عبدک والنبیک محمد اغفر لشیعتی۔ میرا اللہ تجھے تیرے عبد تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے نبی کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف کر۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں حق دیکھ کے حجرے سے باہر نکلا تو نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے، اور میں سرکار کو بھی دیکھتا رہا۔ اور نبی کریم جب قنوت پہ پہنچے تو رسول اللہ کی دعا تھی اللہم بحق عبدک وولیک علی اغفر لامتی، میرا اللہ تجھے تیرے عبد تیرے ولی علی کا واسطہ میری امت کو گناہ معاف کر دے۔ ابن مسعود حیران ہو گیا، مولا علی رسول اللہ کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ مولا علی کا واسطہ دے کے دعا۔ کہتے ہیں میں ایسے ہی کیفیت میں تھا، نبی کریم نے نماز ختم کی، میری طرف دیکھ کے فرمایا یا ابن مسعود اب کفر پاگل ایمان شک نہ کرنا، کافر ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ میں حیران ہوں، مولا علی تو آپ کا وسیلہ دیں، واسطہ دیں، اور آپ مولا علی کے وسیلے سے۔ سرکار نے فرمایا ابن مسعود جب میرا بھائی علی بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، اللہ کی کائنات پہ نگاہ کرتا ہے، میں محمد سے بڑا وسیلہ علی کو نظر ہی کوئی نہیں۔ اور جب میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں
تو مجھے علی سے بڑا وسیلہ کائنات میں نظر ہی کوئی نہیں آتا، لہذا میں علی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اور تعجب نہ کرو، رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے نور کے دور سے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے بعد مولا علی کا دامن تھاما ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین۔ ایک صلوات سارے حضرات ساڑھے 11 بجے ختم کرنا۔ اچھا چلو ابھی 15 منٹ ہیں، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سارے۔ اچھا دوستو، مرنا تو سب نے، اب اگر اجازت دیں تو میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں کہ ایک مومن کی موت محمد و آل محمد علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ہے۔ سب سے پہلے باب رسالت میں چلتے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا الموت للمومن اندی بمنزلت شربت الباردت فی اليوم الشدید الحر۔ آقا فرماتے شدید گرمی کا دن ہو، شدت پیاس کا عالم ہو، ایسے عالم میں کسی کو ٹھنڈا اور میٹھا شربت کا جام مل جائے، یہ مومن کی موت۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مولا امیر المومنین تو بڑی باتیں کی موت کی، بڑی باتیں ہیں۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک بچہ ماں کے دودھ اور ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں، اتنا انس نہیں کرتا جتنا علی موت سے انس کرتا ہے۔ والذی نفس علی بیدہ لألف ضربۃ بالسیف اہون علی من موتۃ واحدۃ علی الفراش۔ فرماتے ہیں مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، 1000 مرتبہ تلوار کے ساتھ راہ خدا میں مارا جانا علی کے لیے آسان ہے، بستر کی ایک موت علی کے لیے مشکل۔ مولا امیر المومنین شہادت کی موت کے عاشق تھے، سب سے افضل موت شہادت کی موت۔ نبی کریم نے فرمایا فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن جب کوئی انسان راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے، شہادت ایسی نیکی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ مولا امیر المومنین اس شہادت کے موت کے عاشق تھے، عاشق۔ اسی شہادت کی تمنا میں تو ہر میدان میں جاتے تھے اور بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے۔ یہ شہادت کا شوق مولا علی کو کبھی بدر میں لے کے گیا، کبھی احد میں لے کے گیا، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں۔ توجہ ہو رہی ہے؟ یہ جنگ احد جو تھی، جنگ احد آپ جانتے ہو قرآن میں سارا قصہ موجود ہے، ذرا سنیے۔ خدا کی قسم اس جنگ احد میں ایک وقت ہوا ہے، الصحیح سیرت النبی میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ ایک جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے احد میں۔ اس جنگ میں 70 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے جو میدان میں، ورنہ جو زخمی تھے بعد میں مدینہ جا کے بھی ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ خود نبی کریم زخمی ہو گئے تھے، اسی میدان میں ابلیس نے وہ نعرہ بلند کیا تھا قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ اس نعرے کا نا مسلمانوں پہ 2 طرح کا اثر ہوا۔ بعض نے سنا نا کہ محمد مارے گئے تو انہوں نے اب سوچا کہ اب پھر لڑنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ ہاں
اور جب مولا علی نے سنا نا محمد مارے گئے تو فرمایا اب جینے کا فائدہ ہی کیا۔ بھائیوں کاغذ پہ کتاب پہ لفظیں آتی ہیں، لب و لہجہ تو نہیں نہ آتا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام تھے جنہوں نے رسول اللہ کو زخمی حالت میں جا کے اٹھایا تھا۔ اب سرکار کا جو قرب ہے نا، اندر کا دکھ ہے، تکلیف ہے، اس کو اب محسوس کر سکتے ہیں۔ مولا علی پر نگاہ پڑی، نبی کریم نے فرمایا یا علی جب سارے مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے تو کیوں نہ بھاگا؟ مزاج نبوت کو سمجھنے والا علی، مزاج رسالت کا شناسہ علی، ایسا جواب دیا، پیغمبر کا غصہ ختم ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ مولا امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ اکفر بعد ایمان، کیا ایمان کے بعد علی بھی کافر ہو جاتا؟ نبی کریم نے یا رسول اللہ اکفر بعد ایمان، کیا ایمان کے بعد علی بھی کفر اختیار کر لیتا؟ خدا کی قسم اس جواب سے اتنا مطمئن ہوئے رسول اللہ، خوش ہو کے فرمایا یا علی سچ کہتے ہو، ساری دنیا چھوڑ کے جائے تو جائے، تو کیسے جائے؟ انت منی و انا منک، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ جب نبی کریم کے زخم دھوئے مولا امیر المومنین نے، وہ جو کفار و مشرکین کی فوجیں جا رہی تھی، جب انہوں نے نبی اور وصی نبی کو دیکھا تو کافر اور مشرک پھر اکٹھے ہو گئے۔ اب میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں، صحیح والے نے لکھا، آپ نے بھی دنیا میں بڑی بڑی جنگوں کا مطالعہ کیا، حالات سنے پڑھے، خدا کی قسم ایسی جنگ کائنات میں نہیں ہوئی کہ پورے لشکر کے مقابلے میں ایک مجاہد مصروف جہاد تھا۔ مشرکین نے کیا کیا؟ نبی پاک کا محاصرہ کر لیا، اطراف سے گھیر لیا۔ والد امیر المومنین تھے جنہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اور دفاع کیسے کیا؟ یوں رسول اللہ کے گرد چکر لگا رہے تھے جیسے حاجی کا بیٹا طواف کر رہا ہے، یوں اطراف سے بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے، اور مشرکین کی لاشیں گر رہی تھی، اور امیر المومنین نے بالآخر مشرکین کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور دشمن بھاگ کے نکل گئے۔ اور اس میں تعجب نہ کرو، نہج البلاغہ کا جملہ علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، مولا امیر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال ما وليت عنهم، خدا کی قسم پورا جزیرہ عرب علی کے مقابلے میں پشت کے ساتھ پشت ملا کر نکل آئے، علی انہیں پیٹھ بھی دکھائے گا۔ ہم سب پہ فرض ولایت علی کی ہے، ہم سب پہ فرض ولایت علی کی ہے، اسلام کو اشد ضرورت علی کی ہے۔ کیسے ہوگا کوئی ہم شام مرتضی، کائنات سے بلند تو ضربت علی کی ہے۔ دشمن کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اگلا جملہ سنیے، امیر المومنین علیہ السلام کے بدن اطہر کی حالت اختتام جنگ پر 80 کاری زخم لگا، 80 کاری زخم، ورنہ تاریخ میں ایسے کردار بھی موجود ہیں ساری زندگی نہ کسی کو زخم لگایا نہ کسی سے زخم کھایا۔ یہ کتاب کے لفظ ہیں، 80 کاری زخم ایک بدن پر لگا ہو۔ یوں حالت ہو گئی امیر المومنین کے بدن اطہر کی جیسے کسی نے گوشت چبا کے پھینک دیا۔ چٹائی منگوائی گئی، مولا امیر المومنین علیہ السلام کو چٹائی پہ لٹا کر مدینہ لایا گیا۔ اور اس زمانے میں جو عورتیں نرسنگ کا کام کرتی تھیں، 2 عورتوں کی ڈیوٹی لگائی رسول اللہ نے کہ علی کے زخموں کو سیئیں۔ نبی کریم مولا امیر المومنین کے سرانے تشریف لائے۔ وہ جو عورتیں زخم سی رہی تھی نا، سرکار کی طرف دیکھ کے عرض کرتی یا رسول اللہ، علی کا بچ جانا بہت مشکل ہے، علی کا زندہ رہ جانا بہت مشکل ہے، زخم اتنے گہرے ہیں، ہم ایک زخم میں کپڑا داخل کرتے ہیں اور دوسرے زخم سے نکل آتے ہیں۔
شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، خدا کی قسم ایسی حالت میں بھی جب رسول اللہ ہے نا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سرحانے تو مولا امیر کی زبان پر یہ جملے تھے، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کا دفاع کرنے والوں میں سے بنایا، مجھے بھاگنے والوں میں سے نہیں بنا۔ شہادت کی موت سے عشق کرتے تھے۔ پھر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ اتنے صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، کیا میری قسمت میں شہادت نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں یا علی، تو بھی شہید ہے، شہادت کا رتبہ رب نے تیرے لیے لکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے پھر 40 ہجری 19 رمضان المبارک کی صبح کو جب مسجد کوفہ میں نماز کی حالت میں آقا کے سر پر ضرب لگی ابن ملجم کی تو زبان سے پہلا جملہ نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو۔ جس چیز کی تمنا میں، جس چیز کی تلاش میں، جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے کبھی بدر میں گئے، کبھی احد میں گئے، کبھی خیبر میں گئے، کبھی خندق میں گئے، وہ چیز، وہ شہادت آج علی کو اللہ کے گھر سے نصیب۔ شیعہ سنی بھائیوں، بس میں ختم کر رہا ہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں، مسائل کی 2 جملے عرض کروں گا۔ شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے، ایسے ہی ہے، بلکہ شہادت کی موت موت نہیں، قرآن کہتا ہے شہادت حیات ہے، شہادت زندگی ہے۔ تم شعور نہیں رکھتے ہو، تم شہداء کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، زندہ ہیں، عند اللہ یرزقون ہے، رب کے ہاں رزق پا، عند ربہم یرزقون، ہمیں شعور نہیں۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، ہم 1400 سال بعد آئے، کاش ہم بھی آپ کے زمانے میں ہوتے، کاش اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دیتا کہ ہم آپ کی معیت میں ہم جام شہادت نوش کرتے، ہم بھی شہادت کا یہ رتبہ پاتے۔ یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ رب نے ہمیں 1400 سال بعد بھیجا، کیا ہم شہادت کے شرف سے محروم رہ جائیں گے؟ شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، خدا کی قسم شیعہ سنی نے لکھا، زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر کشاف میں لکھا، نبی کریم کے حدیث رسول اللہ فرمائیں گے پریشان کیوں ہوتے ہو، گھبراتے کیوں؟ شہادت کی تمنا ہے نا، تم چاہتے ہو نا تمہاری موت شہادت والی موت ہو۔ سنو رسول اللہ نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اللہ کا رسول فرما رہا ہے اگر تمہارے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہے تو تمہاری بستر والی موت کو اللہ شہادت کی موت بنا دے گا۔ اللہ شہادت کی موت بنا دے گا جو آل رسول کی محبت دل میں لے کر چلا جائے، ماتا شہید۔ بس خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے۔ مجھے بخدا قسم ایک نا راحت کا احساس ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد ایک مرحوم کے مجلس ترحیم میں اور ان کی مغفرت کی دعا میں شامل ہوئی ہے۔ یقیناً میں نے تصاویر دیکھی ہیں اور مجھے جیسا بتایا گیا کہ مرحوم و مغفور کا جنازہ بھی بڑا عزت و احترام سے اٹھا۔ علاقے کے شرفاء کی ایک کثیر تعداد مرحوم کے جنازے میں بھی شریک تھی، علماء کرام کی ایک کثیر تعداد مرحوم کے جنازے میں بھی شریک تھی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں خوش نصیب ہوتے ہیں مرنے والے جن کا عزت و احترام سے جنازہ اٹھے، جن میں غسل ملے، کفن ملے، جن کا جنازہ اٹھے، جن کی قبریں بن جائیں۔ کوئی یہ ڈاکٹر پوچھنا چاہتا ہے تو سید سجاد سے 11 محرم کربلا سے چلا تھا، ایک نہیں دو نہیں 72 جنازہ کے گور محمد چھوڑ 72 جنازہ پہ گور محمد چھوڑ نبی زادیوں کا لوٹا قافلہ گزارا گیا نا مقتل سے۔ امام سجاد علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی نا بابا کے بے گور و کفن لاشیں
سید سجاد کے چہرے پہ ذاتی موت کی چھا تھی۔ میری آقا زادی نے جب بیمار بھتیجے کی حالت دیکھی نا، احتضار کی حالت تاری ہوگی، قریب تھا وہ پر بات کر جائے، میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا، دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئی، یا بنیا مالی اراکا تجور بنفس، سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو، تجھے کیا ہوا کہ اپنی زندگی ختم کر گیا؟ یا بقیت الماضین انہوں نے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، او میرے بابا علی کی یادگار، او میرے نانا رسول اللہ کی یادگار، یا سمال الیتام و عصمت العرام علی، او یتیموں کا آسرا سجاد، او بیوان کو سارا سجاد، سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا؟ سید سجاد رو کے عرض کرتے ہیں کہ اماں بتائیے وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے گا؟ اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے، جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے۔ اس وقت میری آقا زادی نے حوصلہ دیا، سجاد کو سنبھالا، سجاد بیٹا میں نے اپنے نانا سے بابا سے کربلا کے سارے حالات سنے، میں نے نانا سے سن رکھا، اللہ نے ایک قوم سے وعدہ لیا ہے جو قوم ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی۔ سجاد بیٹا دل چھوٹا نہ کر، تمہارے بابا بھی دفن ہو جائیں گے۔ میں نے نانا سے سنا تمہارے بابا کی قبر بنے گی، مزار بنے گا، پھر تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت کے۔ دل چھوٹا نہ کر، حوصلہ دیا، سنبھالا۔ بس آخری بات کرنا ہوں شیعہ سنی بھائی، بعض لوگ نا آج بھی رونے پر بھی تنقید اور اعتراض کرتے، شیعہ روتے ہیں۔ میرا بھائی رونے کا تعلق احساسات سے ہوتا ہے۔ اب سارے تائید کرو گے، لوگ فلمیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھ کے رو پڑتے ہیں، لوگ ظلم کی داستانیں پڑھ کے رو پڑتے ہیں۔ پھر میں کہا کرتا ہوں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، تو فلمیں دیکھ کے روئے تو زہرا کے لال بڑھے۔ سامعین گرامی، حدیث مبارک ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے جو آنکھ دنیا میں میرے حسین کو روئے گی وہ قیامت کبھی نہیں روئے گی۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، سادات غیر سادات مجھے معاف کر دینا۔ جب خود آئی نا بہن بھائی کی لاش پر، جناب فضہ سے فرمایا ماں فضہ تو جاؤ ہمارے ابن سعد کے پاس، اور ابن سعد سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے ہم بھائیوں کو دفن کر۔ یہ سنی بھائیوں میرا سوال ہے، کائنات میں کبھی محدود نے بھی بھائیوں کو پہلے لگائی؟ اتنی مجبور ہے کہ رسول کی بیٹی کے بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہے۔ جناب فضہ پیغام لے کے گئیں، دل دکھے مجھے معاف کرنا، ابن سعد علی کی بیٹی کہتی تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے ہم بھائیوں کو دفن تو کر لیں، ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ، بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت دے۔ ابن سعد ملون کہتا فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہتے لاش تو مسلمان کر دفن کیے مولا نبوت کا سوال حسین علی و رسول کا دیوان لاشا تین دن تک بے غور و دفن خاک کربلا پر علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ سورۃ پڑھ کے دعا فرمائیں۔ اچھا آپ سارے احباب شریک ہو جائیں اس قرآن خوانی میں۔ سب حضرات سے التماس ہے کہ